السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری۔ ناظرین، ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ مغل سلطنت کے بارے میں ہوگی۔ ہم اس سیریز میں آپ کو سنائیں گے مغل سلطنت کی عروج سے لے کر زوال تک کی کہانی۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، مغل سلطنت کا قیام کیسے ہوا برِ صغیر ہندوستان میں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مغل سلطنت کی کہانی کی، تاریخی کہانی کی یہ پہلی جو گفتگو ہے یا پہلی قسط ہے، یہ آپ کو سنائیں گے۔ ایکچولی وہ ظہیر الدین بابر تھا جو کہ درمیانی ایشیا کی ایک چھوٹی سی ریاست فرغانہ کا حاکم تھا۔ اس نے جب ہندوستان پر حملہ کیا، ابراہیم لودھی کے ساتھ پانی پت کے میدان میں جنگ لڑ کر ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد برِ صغیر ہندوستان کا حکمران بنا تو برِ صغیر ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد ڈال دی گئی، اور یہ سلطنت 1526 سے لے کر 1857 تک آلموسٹ 325 ایئرز تک رہی۔ اس سلطنت کو بابر کے بعد نصیر الدین ہمایوں اور خاص طور پر بابر کے پوتے جلال الدین اکبر نے دوام اور وسعت بخشی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ظہیر الدین بابر آخرکار کون تھا۔ ظہیر الدین بابر کا جنم 1482 میں ہوا اور وفات 1530 میں ہوئی۔ ظہیر الدین بابر تیمور خان کی اولاد میں سے تھا اور اپنے والد عمر شیخ مرزا کی وفات کے بعد بہت ہی کم عمر 12 سال کی عمر میں فرغانہ کا حاکم بنا۔ 1494 میں فرغانہ کا حاکم بنا ظہیر الدین بابر۔ حاکم بننے کے بعد کچھ ہی عرصے میں ظہیر الدین بابر نے قریبی ریاستوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ ازبک اور سمرقند کی ریاست پر حملے کیے۔ شیبان خان جو کہ ازبک تھا، اس نے بابر کے حملے کو ناکام کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد ظہیر الدین بابر نے پھر حملہ کر دیا۔ اس بار ظہیر الدین بابر کو نہ فقط شکست ہوئی لیکن بابر کو خود اپنی ہی ریاست فرغانہ سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ یہ بات میں ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ بہت ہی کم عمر میں حکمران بننے کا یہ اعزاز برِ صغیر کی ہسٹری میں بابر کے بعد بابر ہی کے پوتے جلال الدین اکبر کو حاصل ہے، جو کہ پوری دنیا میں ہندوستان کے ایک حکمران کی حیثیت سے اپنے سیکولر روایات اور افکار کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اکراس دا ورلڈ ہی از فیمس۔ جب ظہیر الدین بابر نے خود اپنی ریاست سے بے دخل ہو گیا ظہیر الدین بابر، تو کچھ عرصہ بے بسی کی اور مایوسی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ 1504 میں ظہیر الدین بابر نے افواج کٹھی کی اور کابل پر حملہ کر دیا۔ کابل کی حکومت یعنی افغانستان کی حکومت کے کچھ اندرونی تضادات تھے جس وجہ سے ظہیر الدین بابر کو کامیابی حاصل ہوئی اور ظہیر الدین بابر 22 سال تک افغانستان کا حکمران بنا رہا۔ اس زمانے میں جو بھی حکمران ہوا کرتے تھے، ان کی بنیادی سوچ اور بنیادی پالیسی میں یہ بات شامل ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ علاقہ فتح کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ علاقہ اپنی حکومت کے زیر کرنا چاہیے، اور ظہیر الدین بابر میں اس سوچ سے عاری نہ تھا۔ اس لیے ظہیر الدین بابر نے 1519 میں ہندوستان کے کچھ ریجنز جیسا کہ پشاور، ملتان، سیالکوٹ اور لاہور پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ بابر سے پہلے ہندوستان میں لودھیوں کی حکومت تھی، لودھی جو کہ پٹھان تھے، اور اس وقت بابر کے حملے کے وقت یہاں حکمران تھا ابراہیم لودھی جو کہ سکندر لودھی کا بیٹا تھا۔ لودھیوں کی حکومت ہندوستان میں 75 ایئرز تک رہی، 1451 سے لے کر 1526 تک۔ ظہیر الدین بابر نے پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کے ساتھ جنگ لڑی۔ اس جنگ میں ابراہیم لودھی کی افواج کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ تھی، جبکہ بابر کے ساتھ صرف 12,000 سپاہی تھے۔ اس جنگ میں بابر کو فتح حاصل ہوئی اور باقاعدہ بابر شہنشاہ ہند بن گیا۔ آخرکار ابراہیم لودھی جس کے ساتھ 1 لاکھ سپاہی تھے، اور اس کی شکست کے وجوہات کیا تھی؟
اندرونی تضادات تھے ابراہیم لودھی کی حکومت میں۔ ابراہیم لودھی کا چچا عالم خان سمجھتا تھا کہ ابراہیم نے حکومت کرنے کا حق عالم خان سے چھین لیا ہے اور ہندوستان پہ حکمرانی کا حق عالم خان کا ہے، اس لیے عالم خان بابر سے جا ملا تھا اور اسے دعوت دے آیا تھا ہندوستان پر حملے کرنے کی۔ جب بابر نے حملہ کیا ہندوستان پر تو دولت خان جو کہ پنجاب کا گورنر تھا اور عالم خان کا بیٹا تھا، ابراہیم لودھی کا چچا زاد تھا، اس نے کسی بھی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں کی، جس وجہ سے بابر کو کامیابی حاصل ہوئی۔ رانا سانگا ایک سردار تھا، راجپوت سردار، اس نے بھی بابر کی حمایت کی اور مدد کی۔ رانا سانگا نے ابراہیم لودھی سے مطالبہ رکھا تھا کہ برے صغیر ہندوستان میں ہندوؤں کے لیے سیپریٹ حکومت ہونی چاہیے۔ ابراہیم لودھی نے یہ مطالبہ نہیں مانا تھا، اس وجہ سے رانا سانگا نے جو کہ راجپوت سردار تھا بابر کا ساتھ دیا اور اس میں بابر کو آسانی ہوئی ہندوستان کو فتح کرنے میں۔ جب بابر یہاں حکمران بن گیا تو ایک سال بعد 1526 کے بعد سیکرے کے میدان میں 1527 میں بابر نے رانا سانگا کے ساتھ لڑائی لڑی۔ رانا سانگا نے سمجھا تھا کہ بابر یہاں آئے گا، حملہ کرے گا، لوٹ مار کرے گا اور پھر واپس افغانستان چلا جائے گا، لیکن بابر نے ایسا نہیں کیا۔ اس وجہ سے بابر اور رانا سانگا کے بیچ لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی میں بابر ہی کو کامیابی حاصل ہوئی اور رانا سانگا کو شکست ہوئی اور باقاعدہ ظہیر الدین بابر شہنشاہ ہند بن گیا۔ ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ظہیر الدین بابر کے دور حکومت میں ہندوستان میں سیکولر روایات تھی اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی تعصب پرستی یا انتہا پسندی نہیں تھی۔ مغل سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی جاری ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اگلی قسط میں ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ کو سنائیں گے نصیر الدین ہمایوں کے دور